قبیلہ بنی کرد کے 7 نوجوان تھے جن کی زندگیوں کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی حاجی پیدل سفر کر کے حج کے لیے جاتے، راستے میں کسی جگہ قیام کرتے، پڑاؤ ڈالتے، وہ تلواریں ننگی لے کے ان کے گرد آ جاتے، ان کا سامان چھین لیتے، یہاں تک کہ ان کے احرام بھی ان سے چھین لیتے اور ان کی بے حرمتی بھی کرتے، بے عزتی اور توہین بھی کرتے۔ ظلم کی انتہا ہوتی کہ بسا اوقات ان کے وجود کے لباس بھی اتار لیتے، انہیں ننگے کر کے بھگا دیتے، یہاں تک کہ ظالم تھے وہ 7 نوجوان، بلکہ ان کے اس عمل کی وجہ سے کئی لوگ حج کی تیاری تو کرتے لیکن ان کے ڈر سے اس راہ سے نہیں گزرتے تھے، راستے بدل بدل کے جاتے۔ ان کا ایک سردار تھا، ایک دن بیٹھے راستے میں منتظر کہ کہیں سے حاجیوں کا قافلہ آئے اور ہم لوٹیں انہیں۔ ان کا سردار ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ عجب منظر دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا آتی ہے، اپنے منہ میں دانہ دن کا لاتی ہے اور لا کر سامنے ایک درخت تھا جس میں سوراخ تھا، اس سوراخ میں آ کر وہ دانہ دن کا ڈالتی ہے، پھر اڑ جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر جاتی ہے۔ وہ لٹیروں کا سردار اس عمل کو بار بار دیکھتا رہا۔ جب اس نے بار بار یہ عمل دیکھا نا تو اس کے من میں خیال پیدا ہوا، ذرا میں اٹھ کے دیکھوں تو صحیح، آخر اس میں ہے کیا؟ اس کے بچے ہیں، ان کی آواز نہیں آتی۔ وہ سردار اس درخت پہ چڑھا، جا کے بڑے سوراخ کے قریب جب پہنچا تو نظر ڈالی نہ تو عقل اس کی دنگ رہ گئی، بے ہوش ہوا اور گر گیا۔ اوپر سے جب نیچے گرا تو ساتھی دوڑ کے آئے، آ کے پکڑا، اپنے سردار کو ہوش میں لانے کی ساری کوششیں کی، یہاں تک کہ کتنی دیر کے بعد ان کے سردار کو ہوش آئی۔ جب ہوش آئی تو پوچھا کیا ہوا؟ خود ہی درخت پہ چڑھے ہو پھر گر بھی گئے ہو، گرنے والا کوئی منظر بھی نظر نہیں آتا، بات تو سمجھاؤ۔ وہ کہنے لگا بس چھوڑو ساری باتیں۔ کہا میری تلوار کدھر ہے؟ کہا ادھر ہی تھی۔ پکڑو، پکڑ کے تلوار کو دونوں ہاتھوں سے اتنے زور سے توڑا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اپنی تلوار کے 2 ٹکڑے۔ ساتھی کہنے لگے سردار بتا تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ کہا بس آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ کہا بات تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہا اس درخت پہ چڑھا تھا جہاں ایک چڑیا بار بار آتی، اپنی چونچ میں کچھ دانہ دن کا لاتی، لا کے ڈالتی، واپس چلے جاتی، واپس چلے جاتی، آتی جاتی، یہی کیفیت تھی۔ میرے من میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا یہاں پہ۔ جب میں اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا ایک سانپ تھا جو اندھا تھا، ایک اندھا سانپ تھا جسے چڑیا آ کے دانہ دیتی اور وہ کھاتا اور کھا رہا اور اپنی زندگی جی رہا ہے۔ میں نے یہ سوچا اگر اندھا سانپ اس بل میں رہے تو رب چڑیا کے ذریعے اس کے رزق کا بندوبست کر سکتا ہے، تو رب میرے رزق کا بندوبست کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کیوں حرام راہوں کو اختیار کیا ہے؟ میں نے کیوں بری راہوں پہ خود کو چلایا ہے؟ میں حلال طریقوں کو کیوں بھول گیا؟ میں آنے والے حاجیوں کی بے حرمتی کرتا ہوں، ان کا مال چھینتا ہوں اور ان کی بے حرمتی کر کے انہیں بھگا دیتا ہوں۔ میں یہ کرتا ہوں، میں نے بھی زندگی گزار لی اور میں نے حرام طریقے سے رزق کمایا۔ میرا رب اگر اندھے سانپ کو رزق دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ کہا میں نے چھوڑ دیا اس سے یہ کام۔ کہا اچھا پھر اب کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا کیا ہے؟
جہاں یہ سارے جاتے تھے اور ان جانے والوں کو میں ستاتا تھا، مجھے پتا ہے اب مجھے معافی کہیں سے نہیں مل سکتی، اب اللہ کی بارگاہ میں میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میرا دل کہتا ہے اگر رب کی بارگاہ سے معافی مل سکتی ہے اتنے گناہوں کے کرنے والے کو، تو وہ بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ محمد عربی کا وسیلہ ہے۔ کہا اب کہیں اور نہیں جانا، میں اب سیدھا مدینہ پاک جاؤں گا، حضور کو اللہ کی بارگاہ میں شفیع بنا کے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگوں گا، میرا یقین ہے میرا رب مجھے بخش دے گا۔ وہ وہیں سے چل نکلا۔ ساتھی کہنے لگے اگر گندے کرتوتوں میں تیرے ساتھ تھے تو آج سیدھی راہ کا تو راہی بنا ہے تو ہم بھی تیرے ساتھ ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سچے دل سے کوئی اللہ رسول کی راہ پہ چل پڑے، وہ خود اکیلا نہیں پھر جاتا، اس کے صدقے سے کئی لوگ ہدایت کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں۔ اب وہ جوان چلا نا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ ساتھی کہنے لگے کیا صرف مدینہ پاک ہی حاضر ہونا ہے یا رب کی بارگاہ مکہ میں بھی جانا ہے؟ صرف مدینہ پاک ہی جانا ہے یا مکہ معظمہ کعبۃ اللہ کے گرد بھی چکر کاٹنی ہے؟ کہا پہلے در مصطفیٰ پہ جائیں گے، پھر وہاں سے اجازت لے کے پھر رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں سے اجازت طلب کریں گے، ان کا صدقہ لے کر اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کریں گے۔ کہا پھر وہاں جانے کے لیے تو احرام کی بھی ضرورت ہوگی۔ کہا اس بات کو چھوڑ دو، اگر منظوری بارگاہ مصطفیٰ سے ہو گئی تو احرام کے بھی بندوبست ہو جائیں گے، خود بخود راہیں اللہ آسان فرما دے گا۔ اب وہ پیدل سفر کرنے لگے۔ کیا عجب منظر، جو دوسروں کو لوٹتے تھے آج خود اس راہ کے راہی بن گئے، اب چلے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک سفید لباس پہنے بوڑھی اماں کھڑی ہے جو ہر آتے جاتے راہی کو روکتی ہے، اور روک کے کچھ سوال کرتی ہے اور کرنے کے بعد آگے جانے دیتی ہے، بس پوچھتی ہے، کچھ پوچھنے کے بعد آگے جانے دیتی ہے۔ جب یہ جوان قریب آئے نا تو اس بوڑھی اماں کو دیکھا تو وہ بوڑھی اماں جو ضعیف العمر تھی، شاید اس کی نظر بھی کام نہ کرتی تھی۔ اس بوڑھی اماں کا ایک ہی سوال تھا، اے نوجوانوں کیا تم قبیلہ بنی کرد کے ہو؟ کہتے ہم نے کہا جی ماں ہم قبیلہ بنی کرد کے ہیں۔ کہا تم 7 افراد ہو؟ 7 افراد ہیں۔ کہا یہ نام ہے تمہارے؟ ان 7 کے نام بھی گنوا دیے۔ کہا اماں تجھے کیسے پتا ہمارے ناموں کا؟ کہا بیٹا رکنا 2 منٹ رکنا۔ اماں واپس دوڑی اور جھاڑیوں کے پیچھے سے کپڑے اٹھائے اور اٹھا کے لے آئی، اٹھا کے لا کے انہیں دیے۔ کہا یہ لو کپڑے۔ کہا اماں یہ کیا ہے؟ بیٹو یہ تمہارے لیے احرام ہے، یہ تمہارے لیے احرام ہے۔ وہ کہنے لگے اماں ہمارے لیے احرام کوئی ماجرا سمجھ نہیں آیا، پہلے تو نے قبیلے کا پوچھا، پھر ہمیں پوچھا کہ 7 افراد ہو، پھر نام بتائے، اب 7 احرام لے کے آ گئی ہو۔ کہا ہاں مجھے تو 3 دن ہو گئے یہاں سے کھڑی ہوں، مجھے تو 3 دن ہو گئے یہاں پہ کھڑے ہوئے تمہاری انتظار میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کہا اماں ماجرا تو بتا کیا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے رات کو محمد عربی خواب میں تشریف لاتے